رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت یہ دی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي منى على ثلثي فرسخ. وفي رواية أخرى وهي مني على ثلثي فرسخ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑوں کی خوراک کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے جن کو پیس کر خوراک بنائی جاتی ثلثی فرسخ. ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. ثلث فرسخ اپنے سر پہ اٹھا کے لاتی. کس لیے؟ کہ وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی اس کی دست و بازو بنا. آج مومنہ عورت اپنے گھر کو برباد کیوں کرتی ہے؟ میں کام نہیں کروں گی، میں کپڑے نہیں دھو سکتی، میں خدمت نہیں کر سکتی. تو کیا کر سکتی ہو؟ میں اس کا کہا نہیں مان سکتی، تو کیا کر سکتی ہو؟ کتنی سعادت ہے اللہ کی بھی اطاعت، خامند کی بھی اطاعت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه. ایسی عورت کی طرف نظر رحمت اللہ رب العزت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامند کا شکریہ ادا نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا حق بیان کیا ہے خامند کا. خامند کے مال کی حفاظت کرے کون؟ عورت، اور اس کی اولاد کی تربیت کرے. خیر النساء من تسرك اذا ابصرت وتطعمك اذا امرت وتحفظ غیبتك في نفسها ومالك. بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف آپ کی نظر اٹھے تو اس کی سلیقہ شعاری، اس کے اچھے ادب و آداب کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں کہ یہ ہے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ. وَتُطْعِمَكَ إِذَا أَمَرْتَ. جب آپ کا حکم ہو کہ کھانا چاہیے تو کھانا حاضر کر دے. یہ نہ کہے جیسا کہ شکایات پہنچتی ہیں، یہ خامند کہتا ہے کھانا لاؤ، وہ کہتی ہے وہ سامنے پڑھا اٹھا لو. تم پڑھانے جاتے ہو تو میں بھی تو ٹیچر ہوں نا، تم کاروبار کرتے ہو تو میں بھی تو کاروبار کرتی ہوں. اس طرح گھر نہیں چلتے. بہترین عورت کا طریقہ یہ ہے کہ جب کہے کھانا لاؤ تو کھانا پیش کرے، اور جب وہ گھر میں نہیں تو اس کے مال میں اور اپنی عزت میں اور اس کی اولاد میں توجہ رکھے. نہ اپنی عزت پہ حرف آنے دے، نہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کرے، نہ اس کے مال کو ضائع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا حق یہ بیان کیا کہ جب عورت گھر میں ہے اور خامد آواز دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے تو لبیک کہے، اس کی بات کو مانے، انکار نہ کرے. سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. وفي رواية أخرى لعنتها الملائكة حتى ترجع. اگر خامد اپنی بیوی کو بلاتا ہے، وہ انکار کرتی ہے، وہ خامد ناراضگی کی حالت میں سو جاتا ہے تو ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے جب تک وہ خامد کے پاس نہیں آ جاتی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ. میں تمہیں جنتی عورتوں کی بات نہ بتاؤں؟ کل ولود ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. جنتی عورتوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے خامن کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہوتی ہے اور وہ صاحبۃ الاولاد ہوتی ہے. اور اگر خامن ناراض ہو جائے تو کیا کہتی ہیں؟ اپنا ہاتھ پہلے پیش کرتی ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں،
اگر مجھ سے کوئی بات ہوگی میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اتنے الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہیں، پیارے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ خامد کے مال کو بغیر اجازت خرچ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها، خامد کی اجازت کے بغیر وہ کسی پہ مال خرچ نہیں کر سکتی، کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا حق بیان کیا، خامد انسان ہے، جیسے بھی وہ گفتگو کرے عورت کو چاہیے کہ وہ بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ خالد بن یزید، ان کی شادی رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی، اور رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ صاحبۃ البصیرہ، اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے نوازا تھا۔ خالد بن یزید کی کیفیت اس غصے والی تھی، جب بھی کوئی بات ہوتی سخت غصے کے الفاظ سنا دیتے، کٹیلے الفاظ اور سخت سست کہہ دیتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بات تو ان لاز کی ہوتی ہے، اور خامد برستا ہے تو بیوی پہ برستا ہے، یہ فطرت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ کوئی بات ہوئی، انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ان کو اور غصہ آ گیا، کہتے اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو کہ میری شکایت کر کے کچھ کروانا چاہتی ہو؟ فابتسمت رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ، مسکرائیں اور کیا کہا؟ لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت اپنے بھائیوں کو کروں گی اور آپ کو وہ کچھ کہیں گے۔ ولكن المرأة لم تخلق للدخول بين الرجال، آپ جانتے ہیں کہ عورت کو پیدا کیا گیا ہے مردوں کی بات میں شمولیت کے لیے نہیں۔ انما نحن رياحين للشم والضم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھول بنایا ہے اور پھول سے خوشبو لی جاتی ہے، اور پھول جب ہو تو انسان کو خوشی ملتی ہے۔ فما لنا وللدخول بينكم، اب میں اپنی ذمہ داری ہی ادا کر سکتی ہوں، میرا کیا کام ہے آپ مردوں کی بات میں شمولیت کرنا؟ یہ بصیرت کے الفاظ تھے رملہ بنت الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اس کے بعد کبھی بھی خالد ابن یزید نے زندگی بھر غصہ نہیں کیا، بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ اور حقیقت یہ ہے، سلیمان ابن داود کہا کرتے تھے المرأة العاقلة تبنی بیتها والسفیہة تہدم بیتها، عقل مند عورت ہر وقت سوچتی ہے میرا گھر کیسے قائم رہے، میرا گھر کیسے بچے، اور بے وقوف عورت کی نشانی کیا ہے؟ ہر وقت اپنے گھر کو گرانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عقل مند عورت بنائے۔